مسلمانوں، اگر کسی کے اندر خدا نخواستہ یہ عادت ہے تو سچے دل سے، یہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں سچے دل سے توبہ کر لو گناہوں سے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جب کوئی گناہگار اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں، بشرطے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے، پھر وہ برا کام آئندہ کبھی نہ کرے تو وہ توبہ ہے۔ یہ صبح کو توبہ کیا پھر شام کو پھر بیٹھ گیا پینے کے لیے، وہ توبہ نہیں ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، میں بھی پیتے ہیں توبہ بھی کرتے ہیں، میں کہتے ہیں فارسی میں شراب کو، میں بھی پیتے ہیں توبہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے، توبہ کرنا بھی جاری ہے، شراب پینا بھی برابر جاری ہے۔ تو اس سے کیا فائدہ؟ وہ توبہ نہیں ہوئی اس کی۔ توبہ اگر قبول ہو جاتی یقیناً وہ شراب نہیں پیتا۔ توبہ قبول ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو کام گناہ کا کرتا تھا وہ آئندہ کبھی گناہ کا کام نہ کرے، وہ سچی توبہ ہے۔ توبۃ نصوحہ اس کو کہتے ہیں۔ قصہ مختصر، یہ پیارے مسلمان بھائیوں، یہ مہینہ جو ہے رجب المرجب کا مہینہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کے بعد مبارک مہینہ رمضان کا ہے۔ لہذا یہ 3 مہینے لگاتار اب شروع ہو چکے ہیں، پہلے رجب، پھر شعبان، پھر رمضان۔ یہ 3 مہینوں میں اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ میں انقلاب پیدا کرو اور یقین جانو آپ سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ پاک یقیناً توبہ قبول کرنے والا ہے، گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، بشرطے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے۔ اگر صرف دکھاوے کی توبہ کرتا ہے، کسی سے ڈر کے توبہ کر رہا ہے تو وہ توبہ نہیں ہے۔ سچی توبہ تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کو علیم و خبیر جانتے ہوئے سچے دل سے توبہ کر لے تو توبہ اس کی قبول ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ بندہ نیک عمل کرے اور گناہوں سے اجتناب کرے، نیکیوں سے رغبت کرے، برائیوں سے نفرت کرے، یہی اسلام کا پیغام ہے۔ جتنے برے کام ہیں، جیسے شراب پینا برا کام ہے، شراب سے نفرت کرے، جوا کھیلنا، سٹا کھیلنا برا کام ہے، جوے سٹے سے نفرت کرے، ریس کھیلنا، شرطیں لگانا یہ برا کام ہے، یہ ایسا کام نہ کرے۔ اور زناکاری بہت برا کام ہے، زناکاری نہ کرے، حرام کاری نہ کرے، سود کھانا بہت بڑا گناہ کا کام ہے، سود کا کاروبار نہ کرے۔ غرض کے جتنے بڑے بڑے گناہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں وہ سارے بڑے چھوٹے گناہوں سے آدمی اجتناب کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کو منانے کی، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جب کوئی بندہ میری بارگاہ میں آ کر ندامت کے آنسو بہائے اور سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول کرنے والا اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرنے والا۔ تو آدمی شراب نہیں پیے گا تو ہی پاک صاف رہے گا نا۔ شراب پینے کے بعد آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، جب تک غسل نہ کرے اس وقت تک نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ قرآن پڑھ سکتا ہے، ناپاک حالت میں ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، شراب پیتا ہے یا زناکاری کرتا ہے تو ایمان اس وقت اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اور سر پہ سایہ فگن ہو جاتا ہے، سر پہ منڈلاتا رہتا ہے ایمان۔ جب وہ گناہ کر لیتا ہے تب ایمان لوٹ کر اس کے سینے میں واپس آتا ہے، اور جب تک گناہ میں ملوث رہتا ہے اس کا ایمان سینے سے نکل جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شراب پیا ہوا ہے تو شراب پینے کے بعد تو ایمان دل سے نکل گیا، سینے سے نکل گیا، سر پہ منڈلا رہا ہے۔ اب جب تک نشہ کی حالت میں ہے ایمان لوٹ کے آنے والا نہیں ہے۔ اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، ٹکر کھا کے مر گیا، کسی سے جھگڑا کر کے مر گیا، تو بولو کون سی موت اس کی واقع ہوئی؟ ایمان کے ساتھ گیا یا بے ایمان بن کر گیا؟ بولیے نا۔ یہ خرابیاں ہیں اس کی۔ اس لیے مسلمانوں ایسے بڑے بڑے گناہ جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے اس سے ہر مسلمان اجتناب کرے اور اپنا دل دماغ اللہ کی طرف رجوع کر لے، اور ہمیشہ عورتوں کو، لڑکیوں کو جھانکم جھانکی
اور ان کو بات چیت کرنا، ان کو چھیڑنا چھاڑنا اور ان سے تعلقات رکھنا، یقیناً یہ سب حرام کام ہیں، اس کے بڑے گناہ ہیں، اس کے نتائج بھی خطرناک نکلنے والے ہیں۔ لہذا اگر کوئی نوجوان ایسے گناہ میں ملوث ہے تو آج اس مبارک مہینے میں جمعہ کے پہلے، اس مبارک مہینے کا پہلا جمعہ آج ہے، اس پہلے جمعے ہی کے دن اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے توبہ کر لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے صدقے میں اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ لہذا میں تمامی بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ نیکیوں سے رغبت کریں، گناہوں سے نفرت کریں، اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہوں کے کام میں اور سرکشی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد ہرگز نہیں کرنا۔ اگر کوئی بولا بھائی میرے کو شراب پینا ہے، ذرا اندر بیٹھ کے پی لیتا ہوں، بولا ہرگز نہیں پینے دینا اس کو۔ اگر کوئی بولا بھائی میں لڑکی کو بھگا کے لایا ہوں، ذرا آپ کے گھر میں جگہ دے دو، میں 2 رات رہ کے گزارنا چاہتا ہوں، تو ہرگز اس کو جگہ نہ دینا، کیونکہ گناہ کے کام میں مدد کرنا ہوا تو گناہ کا کرنے والے کو جتنا گناہ ہے، گناہ کے کام پر مدد کرنے والے کو بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ لہذا ایسے گناہوں کے کام میں ایک دوسرے کی ہرگز مدد نہ کرو، بلکہ اللہ کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں میں اور بھلائی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ہی بنائے۔ ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔